لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر تو ہے سیدہ، تو اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ بطول 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ یعنی کیا سیدہ کے بارے میں اللہ موازنہ کر رہا ہے کہ سیدہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ تو کون سے مہینے؟ جنوری، فروری، مارچ، اسو کتے ہاڑ جیٹ ساون، اسلامی مہینے شادی شروع ہوئے ہجرت کے بعد ترتیب بنائی گئی. قمری مہینے عیسیٰ کے زمانے سے شروع ہوئے، اس سے پہلے بت پرستی تھی تو ہندوؤں کے مہینے اس سے زیادہ پرانے تھے. اچھا، اس کے علاوہ فارس کے لوگوں کے اپنے مہینے تھے. تو کیا اللہ دنیا کے جو بنائے ہوئے مہینے ہیں ان سے موازنہ کر رہے ہیں سیدہ کا؟ اور مولوی نے یہاں ترجمہ کیا، شہر کا ترجمہ کیا مہینے. بھائی شہر کا معنی مہینے نہیں ہوتے. خدا قرآن میں کہتا ہے اِنَّا عِدَّتَ شہور عند اللہ اثنا عشرہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے مجھے 12 شہروں کی قسم، جب نہ سورج تھا نہ آسمان تھا. اللہ یہاں پر شہروں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ مجھے 12 شہروں کی قسم، جب نہ سورج تھا نہ آسمان تھا. بھائی مولوی صاحب اگر شہر سے مراد ہے مہینے تب بنتے ہیں جب سورج ہوتا ہے. بھائی جب سورج کی گردش ہوگی تو چاند ہوگا، جب چاند ہوگا تو دن ہوگا، تو مہینے ہوں گے. اللہ فرما رہے نہ سورج تھا نہ آسمان تھا، 12 شہر تھے. میرے امام سے پوچھا گیا یہاں شہر سے کیا مراد ہے؟ کہ شہر سے مراد ہے امام. اور اللہ کہتا ہے مجھے 12 اماموں کی قسم، جب نہ سورج تھا نہ آسمان تھا. شہر سے مراد امام نے فرمایا ہے امام. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، سیدہ 1000 مہینوں سے نہیں 1000 اماموں سے افضل ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، حالت نادانگی میں صلاۃ نہ پڑھا کرو. اگر پڑھ رہے ہو سورۃ القدر تو پتہ ہو شہر کسے کہتے ہیں. شہر کے کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ امام. اب آپ پڑھتی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. چاہے ہاتھ یہاں رکھو، چاہے یہاں رکھو، چاہے یہاں رکھو، لیکن جو پڑھ رہے ہو نا وہ سمجھ لو کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فاطمہ 1000 اماموں سے افضل ہے. اور خدا کی قسم اگر بطول اماموں سے افضل نہ ہوتی تو مباہلے کے موقع پر علی فاطمہ سے پیچھے نہ چلتا. شریعت میں ہے جب باپ اور بیٹا چلے تو بیٹا پیچھے چلے، باپ آگے چلے، ہے نقطہ ہے شریعت کا. اور اگر بلا وجہ بغیر ریزن کے بیٹا باپ کے آگے چلے تو شریعت کہتی ہے نافرما بردار ہے. اور شریعت کے مطابق اگر بیوی اور خامن ساتھ چلے تو بیوی خامن کے پیچھے چلتی ہے، کیونکہ محمد کی شریعت میں مرد کو حاکم بنایا گیا، اس لیے مرد آگے چلتا ہے، عورت پیچھے چلتی ہے. یہاں پر یہ قانون بدل گیا، علی پیچھے ہے، سیدہ آگے. یاد رکھنا یا رشتہ دار نہیں جا رہے تھے، حجت اور مہجویت کا تعلق جا رہا تھا. بھائی حجت اور مہجویت کا تعلق ہے، اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ قرآن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُخْرِجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. اللہ فرماتا ہے میں نے 2 سمندروں کو آپس میں ملایا، سمندر مل بھی گئے لیکن میں نے ان کے درمیان پردہ رکھا. جب میں نے پردہ رکھا تو پھر میں نے 2 موتی نکالے، ایک لولو بنا ایک مرجان بنا. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ سے مسجد میں بیٹھ کر پوچھا تھا یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے 2 سمندروں کو آپس میں ملایا، سمندر مل گئے لیکن پردہ رکھا، یہ 2 موتی کیا ہیں، 2 سمندر کیا ہیں؟ رسول نے کہا یاد رکھنا سمندر سے مراد ہے علی و بطول، موتیوں سے مراد ہے حسن و حسین. تو کیا کہا؟ 2 سمندر بھی میں نے ملائے. سمندر کیا ہے؟ سیدہ اور علی. اور پردہ بھی رکھا. تو آگے سے انہوں نے پوچھا یہ پردہ کون ہے؟ کہ پردہ میں محمد ہوں. یہ تو اہل سنت کی تفسیر بھری پڑی ہے کہ سرکار نے فرمایا میں پردہ ہوں، علی اور سیدہ سمندر ہے، موتی حسن اور حسین ہے. یعنی ملے بھی صحیح، پردہ بھی رہا، موتی بھی باہر آئے.
اس لیے مسلمانوں کو تو بھائی حسد تو ہونا تھا، اس لیے کیونکہ سب مسلمانوں کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے تھے، اس صحابی کا دروازہ بھی صحن میں، سب کے دروازے صحن میں کھلتے تھے، اور علی و فاطمہ کا دروازہ بھی صحن میں کھلتا تھا۔ یا جب آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا، رسول نے سب دروازے بند کر دیے کہ یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا سوائے علی اور فاطمہ کے۔ اگلے دن صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علی اور سیدہ کیوں گزرے صحن میں سے، ہم بھی تو مسلمان ہیں کیوں نہیں گزر سکتے؟ نبی نے فرمایا تم کبھی نہ کبھی نجس ہو سکتے ہو، تم کبھی نہ کبھی نجاست میں ہو سکتے ہو، اور علی و فاطمہ ایسے پاک ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ کہتا انما یرید اللہ، یہ نہیں کہا انما یرید الخالق، انما یرید الربک، یہ نہ کہا انما یرید الرازق، یہ نہیں کہا بھائی رب تب کہتا جب سامنے مقابلہ ارباب سے ہوتا ہے، رازق تب کہتا جب کوئی اور رزق دینے والا ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ کہہ رہا ہے جب سے میں ہوں تب سے میرا ارادہ ہے آل محمد سے رزق کو ایسے دور رکھا جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔